عزیز دوستو، جماعت احمدیہ ایک شیخ سے کتنی نفرت کرتی ہے اور ایک شیخ کے ہاتھوں کتنی پریشان ہے، اور اس کے لیے کہ ایک شیخ کو غلط ثابت کر سکے، جماعت احمدیہ ذلت کے کس گڑھے میں گر سکتی ہے، کس پستی تک جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی داؤ پہ لگانا پڑے تو یہ گریز نہیں کرتے۔ اس کے ایک واقعہ جو 15 جون 2008 کو اتوار کے روز جماعت احمدیہ کینیڈا ٹورنٹو سے ایک پروگرام اپنا رات کے 10-11 بجے کے قریب ریڈیو پہ 1-2 گھنٹے کے لیے نشر کرتی ہے۔ 15 جون کو وہ پروگرام کے دوران اس پروگرام کے ہوسٹ جماعت کے ایک تنخواہ دار ملا اور جامعہ احمدیہ کے سابقہ پروفیسر عربی کے، جن کے بارے میں میں اپنی دوسری ویڈیو میں ان کی حقیقت بیان کروں گا کہ ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے، وہ پروگرام ہوسٹ کر رہے تھے۔ تو ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی آپ جو کچھ جماعت احمدیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے برعکس ہم نے یوٹیوب پر ایک شیخ صاحب کو دیکھا ہے جو کہ جماعت احمدیہ کے متعلق کچھ اور بتاتے ہیں، جبکہ وہ جماعت کے انتہائی اندر کے آدمی تھے اور بہت آپ کے خلفاء کے نزدیکی طور پر وہ کام کر چکے ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ جو ہوسٹ ہیں، یہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص ایک شیخ جو ہے وہ شرابی ہے، وہ سیکولر ہے، دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، اور اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے جماعت کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ اس کی چیز ہے۔ اور وہ کبھی بھی کہتے ہیں کہ اس کو جماعت احمدیہ کے خلفاء کے قدموں میں بیٹھنا تک کبھی نصیب نہیں ہوا، اور اس کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ ایک دھتکارا ہوا شخص ہے، جماعت کے اکابرین کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ کبھی اس کا تعلق نہیں رہا، اس کے لیے اس ناہنجار اور بدبخت کی یہ جسارت ملاحظہ کیجئے کہ اس نے جو ایک شیخ یعنی مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا جماعت میں کوئی مقام نہیں تھا، کہ ایک اپنے طور پہ وہ حدیث بیان کرتا ہے جبکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ اس کو امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص بیان کرنے لگا کہ ایک کاتب وحی تھے جو ابھی مصرع کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی کے اگلے الفاظ اس نے خود ادا کر دیے اور رسول اللہ نے کہا اسے بھی شامل کر لو۔ اب یہ شخص بیان کر رہا ہے اس چیز کو کہ رسول اللہ نے کاتب وحی کے الفاظ جو تھے اب وہ وحی میں شامل کر لیے، اور وہ اس وجہ سے بعد میں دھتکارا گیا۔ پہلی بات تو یہاں پہ کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اسی سے اس کا تضاد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب وہ مجھے اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو وہ بھول گیا یہ بدبخت شخص کہ وہ کاتب وحی رسول اللہ کے کتنے قریب تھا۔ وہ کاتب وحی تھا جسے قرآن جو ہے کرام الکاتبین لکھنے والے کو انتہائی معزز قرار دیتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شیخ تو کبھی خلفاء کے پاس نہیں، اور مثال میری اس کاتب وحی سے۔ پھر اس کے بعد یہ جسارت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ نے معاذ اللہ ایک کاتب وحی کے منہ کے الفاظ جو تھے وہ شامل کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اگر غور کریں، اگر دیکھیں، آپ اگر قرآن میں سورہ نجم میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ رسول اللہ جب کفار یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس پیغام کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لو
ان کو تھوڑا سا بدل لو تو تمہارا اور ہمارا کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو آپ وہاں پہ فرماتے ہیں جب وہی نازل ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ رسول جو ہے یہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو اسے اللہ کی جانب سے نازل کیا جاتا ہے، وہی کیا جاتا ہے. اور یہ شخص جو تھا، یہ ناہنجار جماعت احمدیہ کا نام نہاد عربی کا پروفیسر، یہ اس چیز کو، اس مقام محمدی کو کس پستی میں گرانے کی معاذ اللہ کوشش کر رہا ہے، صرف ایک شیخ کی دشمنی کے اندر، کہ دیکھو کہ ایک شیخ کا مقام جو تھا وہ جماعت میں کوئی. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرا کوئی جماعت میں مقام تھا یا نہیں تھا. سوال حقیقتیں کبھی بدلہ نہیں کرتی، حقیقتیں وہی رہتی ہیں. یہ شخص تو آج کی پیداوار ہے، اور یہ شخص ایک حادثے کی وجہ سے جماعت کے اندر داخل ہوا ہے، جبکہ جماعت کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہوا. لیکن میں اس بات کو اپنی ذات کی طرف نہیں لے جانا چاہتا. بات صرف یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد، ایک شخص جس سے انہیں ڈر، خوف، اور جن کی باتوں کا ان کے پاس کوئی دلیل اور منطق کے ساتھ جواب نہ ہو، تو یہ اس پستی میں گر جاتے ہیں، اس گندگی میں یہ چھلانگ لگا لیتے ہیں جہاں سے ان کے لیے نکلنا بھی مشکل ہے. اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حب رسول رکھتے ہیں، ہم جس شخص کو مانتے ہیں وہ اس کا غلام صادق تھا. آپ اندازہ کیجئے ان کے جھوٹ کا، کہ ایک طرف اپنے جس شخص کی باتوں کا جواب نہیں، اس کے لیے رسول اللہ کی ذات کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ایسے الزامی جواب دیتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع کے لیے رسول اللہ پر اعتراض کرنے سے یہ نہیں جھجکتے. یہ پروگرام ریڈیو پروگرام تھا 15 جون 2008 کا، جس کا یہ ہوسٹ جامعہ احمدیہ کا سابقہ پروفیسر اور آج کل یہ تبلیغ کے عہدے پر فائز ہے، اس کا نام ہے انصر رضا. میں اپنی دوسری ویڈیو میں اس کی ذات کے متعلق سریحاً بات کروں گا. آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی شخص کو غلط ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کی ذات پر کیوں حملہ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو واقعہ اس شخص نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کسی احادیث کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب ہیں PhD، ان کی ایک کتاب ہے مناظرے اور مباحثے. یہ مئی 2007 کی اشاعت ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے اس واقعہ کو جو یہ اس ناہنجار اور بدبخت شخص نے پیش کیا تھا، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 190 اور 191 پہ ہے. آپ اسے ملاحظہ کیجیے، آپ پہ حقیقت بالکل عیاں ہو جائے گی کہ وہ واقعہ کیا تھا، وہ کیا نہیں تھا. کہ اگر وہ شخص دتکارا گیا یا نہیں دتکارا گیا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ شخص کاتب وحی تھا، اس شخص کا مقام تھا. اب یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک شیخ بھی دتکارا گیا، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ ایک شیخ کو ہمارے خلفاء کے قدموں میں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا. اگر نصیب نہیں ہوا تھا تو پھر یہ تشبیہ دینے کا، پھر اس واقعہ بتانے کا تمہارا کیا مقصد؟ یہ تم نے کیوں یہ واقعہ بیان کیا؟ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا بڑا اس مقام کو کہ انہوں نے وہی لکھوا دیا جو اس کاتب وحی نے کہا، جبکہ خدا کہتا ہے کہ یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس پر نازل کرتے ہیں. دوستو، آپ ان کی جسارت، آپ ان کی ڈٹھائی، آپ ان کا جھوٹ اور آپ ان کی گندی ذہنیت کا اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ مرزا غلام احمد کو بچانے کے لیے، اس کے دفاع میں یہ کس حد تک گندگی میں گر سکتے ہیں، یہ کس کس کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں، یہ کس کس کی عزت اور ناموس سے کھیل سکتے ہیں، یہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. آپ لوگوں کا شکریہ. میں اگلی ویڈیو میں اس شخص کی اصلیت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شخص ہے کون. آپ کا شکریہ.